السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ بلیک اینڈ وائٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری قسط میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب میں موجود حکومتی اور سیاسی نظام کے بارے بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں عرب کا محل وقوع اور جزیرہ نما عرب میں کون سے خاندان اور قبیلے آباد تھے ان کا ایک جامع خاکہ پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ قدیم عرب میں رائج کون سے نظام حکومت موجود تھے اور کس قسم کا نظام تھا جو قبائل کی معاشرتی اور سیاسی ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ اسلام کی آمد سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ وہاں کے حکمرانوں اور ان کے طرز حکمرانی پر بات کی جائے، جس سے اسلام کی آمد اور اس محنت جو اسلام کو پھیلانے میں کام آئی اس کا درست اندازہ لگایا جا سکے۔ مجموعی طور پر اسلام کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ دو طرح کے نظام حکومت کا تجربہ کر رہے تھے۔ ایک تو وہ حکمران تھے جن کی تاج پوشی ایک کٹ پتلی کے طور پر ہوتی، حکومت کسی بیرونی طاقتور بادشاہ کا نمائندہ ہوتی۔ موجودہ دور میں اگر ہم برطانوی نوآبادیاتی تاریخ کا مشاہدہ کریں تو کافی ممالک اور ان کی حکومتیں تاج برطانیہ کا نمائندہ کے طور پر کام کرتی رہیں۔ یہ نظام عرب میں بھی رومیوں اور فارسیوں کی طاقتور طاقتوں کے زیر سایہ بہت عرصہ تک رائج رہا۔ دوسرے وہ حکمران تھے جو قبائلی سردار تھے، جو حکمرانی کے علاوہ ایک امتیازی حیثیت رکھتے تھے جو تاج پوش حکمرانوں کے نصیب میں نہیں تھی۔ قبائلی سردار اپنے فیصلے کرنے میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے، جبکہ تاج پوش حکمران محض کسی بیرونی قوت کے نمائندہ اور ذاتی فیصلوں کے لیے بیرونی آقاؤں سے اجازت کے پابند تھے۔ یمن، شام، عراق میں تاج پوش حکمران تھے، جبکہ باقی عرب مختلف سرداریوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہم پہلے ان تاج پوش حکمرانوں کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تذکرہ یمن میں موجود بادشاہت کا کرتے ہیں۔ سب سے قدیم یمن میں موجود جس قوم کا معلوم ہو سکا وہ قوم سبا ہے۔ اور شہر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی شہر تھا سے چند کتبے دریافت ہوئے جو بتلاتے ہیں کہ قوم سبا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2500 سال قبل یہاں آباد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 650 سال قبل قوم سبا کے عروج کا یہ علم تھا کہ عرب کے اندر اور عرب سے باہر بھی اپنی نو آبادیاں قائم کر رکھی تھیں۔ بادشاہ کو مکرب سبا کے نام سے پکارا جاتا تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1 صدی پہلے مکرب کے لفظ کو بادشاہ کے ساتھ بدل دیا گیا۔ اس دور میں ایک معارب نامی مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی اور پانی کا ایک بڑا ذخیرہ بنایا گیا۔ 300 عیسوی کے بعد قوم سبا کی یمانی حکمرانی کے زوال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ عرب میں موجود مختلف قبائل نے حملوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلے بادشاہت کو نو آبادیوں سے نکالنا شروع کیا اور حکمران واپس پلٹنا شروع ہو گئے۔ ادھر رومیوں نے مصر، شام اور حجاز پر قبضہ کرتے ہی ان یمنی حکمرانوں کے تجارتی رستوں پر اپنا تسلط قائم کرنا شروع کر دیا۔ تجارت میں بڑھتی رکاوٹ میں وقت کے ساتھ ساتھ زیادتی ہوئی تو معاشرتی اور معاشی مسائل نے آپسی لڑائیوں کو جنم دیا۔ کچھ قبائل ادھر ادھر بکھر گئے، جبکہ باقی قبائل آپس میں دشمنی اور عداوت کا شکار ہو کر مزید کمزور تر ہوتے گئے، اور پھر 340 عیسوی میں محض 40 سال کے اندر وہ ساری شان و شوکت جب رومی قوت حبشیوں کی مدد سے یمن پر قابض ہو گئی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ تقریباً 28 سال رومیوں نے یمن پر اپنا قبضہ رکھا، لیکن اس کے بعد یمن کو آزادی نصیب ہوئی۔ ہم یمن کے ایک کارنامے، ایک عظیم پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے بند کی تعمیر کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس بند میں کسی وجہ سے شگاف پیدا ہونا شروع ہوئے اور 5ویں صدی کے وسط میں وہ بند ٹوٹ گیا اور ایک ایسا بڑا سیلاب آیا کہ قرآن مجید میں سورہ سبا میں سیل ارم کے حوالے سے اس کا ذکر آیا ہے، جس کو ایک عظیم حادثہ کہا، جس میں بے شمار آبادیاں پانی کی خوراک بنی۔ جو قبائل بچے وہ بھی وہاں سے رخصت ہو گئے۔ وقت گزرا اور 823 عیسوی میں ایک اور قابل ذکر واقعہ پیش آیا۔ یمن پر یہودی بادشاہ ذو نواس حکومت کر رہا تھا۔ اس نے نجران میں عیسائیوں پر حملہ کیا اور انہیں عیسائیت چھوڑنے کا حکم دیا۔ حکم کی نافرمانی کرنے والوں کو خندقیں کھود کر زبردست آگ جلائی اور تمام عیسائیوں کو ان خندقوں میں پھینک دیا۔ اس واقعے کا ذکر بھی قرآن مجید کی سورۃ بروج میں آیا ہے اور واقعے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عیسائی جو اس وقت رومیوں کے ساتھ مل کر عرب کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر رہے تھے، اس واقعے سے کافی دل برداشتہ ہوئے اور بدلہ لینے کی آگ میں جلنے لگے۔
حبشیوں کو بحری بیڑا مہیا کیا گیا اور اریات نامی ایک کمانڈر نے اپنی سرپرستی میں یمن پر حملے کی ذمہ داری لی اور 70,000 فوج پر مشتمل دستے سے یمن پر قبضہ کیا اور گورنر کی حیثیت سے نظام کو اپنے اختیار میں لے لیا، لیکن کچھ عرصہ بعد اپنے ماتحت کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ گورنر کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ ابرہہ تھا جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی مدد سے لشکر کشی کی، لیکن حملے کے انجام نے حبشیوں کی ساری شان و شوکت خاک میں ملا دی۔ اہل یمن کو حبشیوں کی اس تباہی سے فائدہ اٹھانا تھا تو انہوں نے فارس کی حکومت سے مدد مانگی اور حمیری قبیلے کے عرب جوان ماد یکرب کی قیادت میں لڑائی شروع کی اور 875 عیسوی میں یمن کا اقتدار اور قبضہ واپس حاصل کر لیا۔ حبشیوں سے اس تمام تر دشمنی اور لڑائی کے باوجود ماد یکرب نے ایک ایسی تاریخی غلطی کی جس نے حمیری قبیلے کے آخری جوان کی جان لے لی، اور کچھ حبشیوں کو ماد یکرب نے اپنے قریبی خادموں اور روب و دبدبہ کے لیے شاہی دربار کی ڈیوٹی پر لگا دیا، جنہوں نے موقع ملتے ہی ماد یکرب کو قتل کر دیا۔ اس کمزوری نے شاہ کسریٰ کو یمن کی طرف متوجہ کیا اور اس نے اسے فارس کا صوبہ بنایا اور اپنے گورنر وقفے وقفے سے وہاں حکمرانی کے لیے بھیجتا رہا، لیکن 628 عیسوی میں گورنر بازان نے اسلام قبول کر لیا اور یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کے قوانین کے زیر سایہ آیا۔ اب کچھ تذکرہ عراق کی حکومت کا کرتے ہیں۔ عراق اور اس کے ملکہ علاقوں پر 557 قبل مسیح سے اہل فارس حکمران چلے آ رہے تھے۔ اقتدار کا یہ عالم تھا کہ کسی کو حملہ کرنے کی جرأت نہ تھی۔ تقریباً 200 سال کا ایک طویل عرصہ گزرتا ہے کہ سکندر مقدونی فارسیوں کی طاقت سے ٹکراتا ہے، فارسیوں کو شکست سے دوچار کرتا ہے، ملک ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے اور تقریباً 1 صدی انتشار کی نظر ہو جاتا ہے۔ قحطانی قبائل عراق کے ایک سرسبز خطے میں خیمہ زن ہونا شروع ہوتے ہیں۔ قحطانی قبائل کا ذکر ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ ان کے ساتھ عرب کے عدنانی قبائل نے بھی عراق کا رخ کیا اور خیمہ زن ہو گئے۔ 226 عیسوی میں اردشیر نے ساسانی حکومت قائم کرنا چاہی تو پستی میں ڈوبے فارسیوں کو امید کی کرن نظر آئی۔ اردشیر اور فارسی ایک ساتھ ہو کر عربوں کو اپنی سرحدوں سے مار بھگاتے ہیں، جبکہ کچھ عرب قبائل باج گزار بنتے ہیں اور وہیں قیام کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے اور سرحدی علاقوں میں عرب دوبارہ امن و امان کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس مسلسل خراب ہوتی صورتحال سے تنگ آ کر اردشیر یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ عربوں پر حکمرانی کوئی عرب ہی کر سکتا ہے، اور یہ اس کی ذاتی سمجھ بوجھ تھی جس سے وہ کچھ سیاسی فائدے بھی لینے کا سوچ رہا تھا۔ اردشیر کے ہی دور حکمرانی کے دوران اس کی ایک معتبر عرب سردار جزیمہ پر نظر پڑی، جو ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ عرب قبائل پر حکمرانی کر رہا تھا۔ عراق کی حکمرانی اسے دے کر اردشیر چاہتا تھا کہ ایک تو عرب سرحدی علاقوں میں مسلسل کارروائی کر کے لوگوں اور حکومت کو پریشان کر رہے تھے، ان سے سکون ملے گا، اور دوسرے رومیوں کی بڑھتی طاقت کے خلاف عرب قبائل کو اپنا حمایتی بنا کر رومیوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ 30 سے 40 سال کا عرصہ گزرتا ہے کہ یہ عرب سردار جزیمہ فوت ہو جاتا ہے۔ فارس میں اردشیر کی جگہ قباز بن فیروز کا دور آتا ہے۔ 268 عیسوی میں لخمی قبیلہ جزیمہ کا جانشین ہوا۔ منظر جو کہ عراق کا بادشاہ تھا، قباز اس کو معزول کر کے اپنے قریبی عزیز کو عراق پر حکمرانی کا کہتا ہے۔ فارس میں قباز کی جگہ کسریٰ نوشیروان کے ہاتھ حکومت آتی ہے تو وہ قباز کے مقرر کردہ بادشاہ کو ہٹا کر منظر کو دوبارہ عراق کی حکمرانی دے دیتا ہے۔ منظر کے بعد اس کا بیٹا نعمان حکمرانی کے تخت پر بیٹھتا ہے۔ نوشیروان جو کہ فارس کا حکمران ہے، اپنے کسی قریبی اہلکار سے نعمان کی شکایت سنتا ہے۔ نوشیروان غصہ ہوتا ہے اور نعمان کو بلا بھیجتا ہے۔ نعمان اپنے اہل عیال کو ایک سردار کے پاس امانت چھوڑتا ہے اور کسریٰ نوشیروان کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور قید کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ قید کے دوران ہی مر جاتا ہے۔ ادھر نعمان کو قید کرنے کے بعد نوشیروان اپنے مقررہ نمائندے ایاس کو عراق کا بادشاہ بناتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ وہ ہانی بن مسعود جو کہ ایک عرب خاندان بنو شیبان کا سردار تھا، اس سے نعمان کے اہل و عیال کو واپس حاصل کرے۔ ایاس ہانی بن مسعود کو نوشیروان کا پیغام بھیجتا ہے کہ نعمان کی رکھی گئی امانت اس کے اہل و عیال ان کے حوالے کرے، لیکن ہانی بن مسعود نے کمال غیرت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف اہل عیال کو ان کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا بلکہ ان سے جنگ تک لڑنے کی دھمکی لگا دی۔
نوشیروان کا مقرر کردہ حکمران ایاس فارسیوں کی طاقت اور اپنے اقتدار کے نشے میں مست جنگجوؤں کا ایک دستہ لے کر ہانی بن مسعود سے جنگ کرنے نکل پڑا۔ ذیقار نامی میدان میں دونوں فریقین آمنے سامنے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں اور ایک خوفناک جنگ شروع ہوتی ہے۔ عرب ہانی بن مسعود کی سربراہی میں عجم کے ساتھ اس لڑائی میں پہلی بار فتح حاصل کرتے ہیں، اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے چند دن بعد کا ہے۔ ایاس کے بعد کسریٰ ایک اور فارسی کو عراق پر حاکم مقرر کرتا ہے، لیکن 632 عیسوی میں لخمی قبائل 6 اشروں بعد دوبارہ اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس اقتدار کو ابھی 8 ماہ کا مختصر عرصہ ہی ہوا ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے جھنڈے تلے عراق میں داخل ہوتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا تعارف شام کی حکمرانی کا کرواتے ہیں۔ عرب قبیلہ قزاع کی کچھ شاخیں شام کے علاقے میں آ کر آباد ہوتی ہیں۔ جب تقریباً تمام عرب قبائل اپنے قیام کے لیے عرب کے گرد و نواح سفر کر رہے تھے، ان میں سے ایک شاخ جسے زجائمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کو رومیوں نے عرب بدوؤں کی لوٹ مار سے حفاظت اور فارسیوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اس شاخ کو وہاں پر حکمرانی کے لیے منتخب کیا، اور یہ حکمرانی آل غسان کے آنے تک تقریباً پوری 1 صدی تک قائم رہی۔ آل غسان نے خود کو تیار کیا اور اقتدار پر قبضہ حاصل کر لیا۔ رومیوں نے بھی نئی طاقت کے طور پر آل غسان کو قبول کیا۔ یہ حکمرانی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 13 ہجری میں ختم ہوئی، جب جنگ یرموک میں آل غسان کا آخری حکمران مسلمان ہو گیا، اور بعض روایات کے مطابق بعد میں مرتد ہو گیا کہ اسلام کا نظریہ مساوات اسے بوجھ محسوس ہوا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے تقریباً 137 سال عمر پائی، اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی اور تمام زندگی بیت اللہ کی خدمت پر معمور رہے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابت اور کیدار نے اپنی اپنی باری بیت اللہ کی خدمت میں لگائی۔ نابت اور کیدار کے بعد یہ خدمت ان کے نانا مضاف بن عمرو جو جرہم قبیلے سے تھے ان کے حصے آئی، اور مکہ کی سربراہی بھی بنو جرہم کو منتقل ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نے حکمرانی یا اقتدار کے لیے کبھی دلچسپی نہیں دکھائی۔ بخت نصر کا ڈنکا بجتا ہے اور مکہ میں جرہم قبیلہ وقت گزرنے کے ساتھ کمزور ہوتا گیا۔ بنو عدنان کا ستارہ مکہ میں چمکنا شروع ہوتا ہے۔ بخت نصر مکہ پر چڑھائی کرتا ہے اور دوسرے حملے میں بنو عدنان مکہ سے بھاگ کر یمن چلے جاتے ہیں۔ اس وقت بنی اسرائیل کے نبی حضرت یرمیہ علیہ السلام تھے۔ انہوں نے عدنان کے بیٹے ماد کو ساتھ لیا اور بخت نصر کے ظلم سے بچنے کے لیے اسے شام لے گئے۔ یہاں مکہ میں جرہم قبیلے کی حالت مزید کمزور ہوتی جا رہی تھی تو نوبت زائرین سے زیادتی اور خانہ کعبہ کے مال ناجائز کھانے تک آ گئی۔ بخت نصر کا زور ٹوٹتا ہے تو ماد واپس مکہ آتے ہیں، جہاں انہیں قبیلے جرہم کا صرف ایک بندہ ملتا ہے۔ اس کی بیٹی سے شادی ہوتی ہے اور اس سے ماد کا بیٹا نزار پیدا ہوتا ہے۔ جرہم قبیلے کی ناجائز حرکات جب حد سے بڑھتی ہیں تو بنو عدنان ان حرکتوں سے سخت تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بیت اللہ اور مکہ کے سربراہ ہوتے ہوئے جرہم قبیلے کو اعلیٰ اخلاقی اقدار کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن اس کے برعکس تنگ دستی نے جرہم قبیلے کو زیادتی سے باز نہ آنے دیا۔ ادھر بنو خزاع مکہ میں پڑاؤ کرتا ہے اور جلد اندازہ لگا لیتا ہے کہ جرہم اور بنو عدنان قبائل میں عداوت اور چھپی دشمنی ہے۔ بنو خزاع ایک عدنانی قبیلے کو ساتھ ملا کر جرہم قبیلے کو مکہ سے نکال باہر کرتا ہے۔ جرہم قبیلے نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کے کنویں میں کافی ساری تاریخی چیزیں دفن کیں اور زمزم کے کنویں کا نشان تک مٹا دیا اور یمن جلاوطن ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 2000 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل کا زمانہ رکھتے ہیں، اور اسی حساب سے جرہم قبیلے نے تقریباً 2000 سال تک مکہ پر حکمرانی رہی۔ بنو خزاع جنہوں نے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر کے ساتھ مل کر جرہم قبیلے کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، وہ مکہ کی حکمرانی بنو بکر کے ساتھ بانٹنے کو تیار نہیں ہوئے، لیکن کچھ امتیازی عہدے جو حاجیوں کی خدمت پر معمور قبائل یا فرد کو حاصل ہوتے تھے وہ ان بنو بکر قبیلے کے حصے میں آئے۔ بنو خزاع نے تقریباً 300 سال تک مکہ پر حکمرانی کی۔ قریش کے چند خاندانوں کے علاوہ تقریباً تمام قبائل نے اس دور میں نجد، عراق اور بحرین کا رخ کیا۔
قریش خاندان یوں تو مکہ میں آباد رہا، لیکن نہ تو نظام حکومت میں ان کا حصہ تھا اور نہ خانہ کعبہ کی خدمت میں ان کو شامل کیا جاتا تھا۔ قصہ بن کلاب جو قریش خاندان سے تھے، والدہ کی گود ہی میں تھے کہ والد چل بسے۔ ان کی والدہ ایک دوسرے قبیلے بنو عذرا کے ایک شخص سے شادی کرتی ہیں جو شام کے اطراف رہائش پذیر تھے۔ جوان ہونے تک کا بیشتر وقت وہیں گزرتا ہے۔ جب جوانی کو پہنچتے ہیں تو مکہ کا سفر کرتے ہیں۔ وہاں اس وقت مکہ کا حکمران حلیل خزاعی تھا۔ قصہ نے حلیل سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا جو اس نے قبول کر لیا۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو حلیل جو مکہ کا حکمران تھا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو بنو خزاع جو مکہ پر جرہم قبیلے کو جلا وطن کر کے حکمرانی کر رہے تھے، قصہ بن کلاب کے ساتھ اگلی حکمرانی بنو خزاع کو ملنی ہے یا حلیل کے داماد یعنی قصہ بن کلاب کو، اس پر جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ جرہم کو نکالنے اور مکہ کے انتظامات میں دو قبیلے بنیادی فیصلے کر رہے تھے، ایک بنو خزاع جو حکمران، جبکہ دوسرا بنو بکر بیت اللہ کے انتظامات کو دیکھ رہے تھے۔ جبکہ قصہ بن کلاب کی سوچ یہ رہی کہ وہ قریش اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے خالص عرب ہیں اور تمام آل اسماعیل کے سردار ہیں۔ چنانچہ شروع میں بنو خزاع کے کچھ لوگوں اور قریش کو بنو بکر اور بنو خزاع کو باہر نکالنے پر رضامند کیا۔ ساتھ ہی کنانا کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور ایک دن کنانا اور قریش خاندان کے ساتھ مل کر بنو خزاع اور بنو بکر پر چڑھائی کر دی۔ خوفناک تصادم میں بہت سارے لوگ کام آئے تو صلح کی آوازیں آنے لگیں۔ قبیلہ بنو بکر کے ایک آدمی یامر کو فیصلے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس کے فیصلے کے مطابق مکہ پر حکمرانی کے زیادہ حقدار قریش ہیں، اس لیے لڑائی میں جتنے لوگ مخالف قبیلوں بنو خزاع اور بنو بکر کے مرے ان کا خون ناحق نہیں تھا، جبکہ قصہ بن کلاب کے جتنے لوگ مرے بنو خزاع اور حلیف ان کا خون بہا ادا کریں گے۔ قریش اور قصہ کو مکہ پر مکمل حکمرانی کے ساتھ بیت اللہ کی خدمت کی تمام ذمہ داریاں بھی حاصل ہو گئیں۔ قصہ بن کلاب نے دو کام ایسے کیے جس نے عربوں کو ایک طاقتور قوم بننے میں بنیاد کا کام کیا۔ پہلا کام، اس نے مکہ اور جزائر عرب میں پھیلے تمام قریش قبائل کو مکہ میں واپس آ کر آباد ہونے اور مکہ رہنے کی ترغیب دی، جس سے تمام قریش قبائل نے مکہ کا رخ کیا، جس سے قریش افرادی قوت کے اعتبار سے مضبوط ہو گئے۔ دوسرے، پارلیمنٹ یا مجلس شورا کا قیام، جہاں عرب مل بیٹھ کر اپنے مسائل اور اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کر سکیں۔ اس پارلیمنٹ نے آنے والے وقتوں میں عرب اقوام کو خون ریزی سے کافی حد تک محفوظ رکھا۔ اس کے بعد چند معمولی خاندانی اختلافات کے باوجود قریش آپس میں جڑے رہے اور مکہ کی حکمرانی اور بیت اللہ کی میزبانی کا شرف حاصل کرتے رہے۔ اب ہم اس دوسرے نظام جو سرداری نظام تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جزیرہ نما عرب میں دو طرح کا نظام تھا، بادشاہت یا سرداری۔ شام، یمن، عراق میں چونکہ بادشاہت تھی، تو وہ عرب قبائل جو ان ریاستوں کی سرحدوں کے قریب تھے وہاں بھی نیم خود مختار نظام رائج تھا۔ طاقتور ہمسایہ اپنی مرضی سے حکومت اور محصولات کے لیے چھوٹے قبائل کو اپنی جگیر سمجھتے، جبکہ اندرونی عرب کے قبائل سردار کے انتخابات اور قبیلے کے اجتماعی فیصلہ کرنے میں مکمل آزاد اور خود مختار تھے۔ اپنا سردار منتخب کرتے ہوئے وہ بہت سی ایسی چیزوں کا خیال رکھتے جو قبیلے کی بقا اور عزت کی ضامن ہوں۔ قبیلے کا سردار چونکہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہوتا تو کسی سردار کی ذاتی ناپسند پر تلواریں نکل آتیں اور بہت سا ناجائز خون بھی بہہ جاتا۔ خاندانی کشمکش اقتدار کے اصول کے لیے بھی قبائلی نظام میں رائج تھی، جس کی وجہ سے سرداری کے امیدوار کو بھی آج کے سیاستدانوں کی طرح خوب مال خرچ کرنے کے علاوہ اپنے قبیلے کی عوام کو خوش رکھنا پڑتا تھا۔ اس کے ساتھ بہادری اور قبیلے کے تمام لوگوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ بھی ایک سردار کی ضروری خصوصیات کا حصہ اور بنیادی پیمانہ تھا۔ اب ہم ایک مختصر سا خاکہ سیاسی نظام کا پیش کرتے ہیں۔ سیاسی نظام کا بحیثیت مجموعی اندازہ لگایا جائے تو انتشار کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تمام طاقتور ریاستیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق اخلاقیات سے مکمل آری اور قبضہ بڑھانے اور انتقامی فلسفے پر چلنے کو بہتر سمجھتیں۔ ریاستوں کے علاوہ قبائل بھی طاقتور کو زیادہ جبکہ کمزور کو مزید کمزور کر رہے تھے۔
اقتدار کے لیے خاندانی عداوتیں اور دشمنیاں عروج پر تھیں۔ زمانہ جاہلیت کا وہ دور بہت ساری سیاسی اور معاشرتی برائیوں کا گڑھ تھا۔ مکہ مکرمہ کے علاوہ تمام جزیرہ عرب مستحکم نظام حکومت سے محروم تھا۔ اس ویڈیو میں ہم نے کچھ قبائل اور ناموں کا ذکر کیا ہے۔ ان کی جامع تفصیل ہماری گزشتہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری آئندہ ویڈیو عرب میں موجود ان مذاہب کے بارے ہوگی جو اسلام کی کرنیں آنے سے پہلے عرب میں اپنائے گئے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انسان کو سمجھنے کی اس تفریح میں ہم ساتھ رہیں۔ شکریہ۔